اب مجھے امید لگ گئی ہے کہ ہمارا منصوبہ ضرور عمل پذیر ہوگا۔ راٹھور نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ کرشن نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ اوہ ہاں ضرور، تم نے جس طرح وزیر اعظم کو قائل کر لیا اسی طرح مجھے یقین ہے کہ تم جیفرسن کے باس کو بھی قائل کر لو گے۔ اوکے، تم چھٹی اپلائی کر دو، میں اسے منظور کر لوں گا۔ راٹھور نے کہا، بوس چھٹی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پکریمیا کا کوئی سرکاری دورہ بنا لیجئے، اس طرح چھٹی بھی بچ جائے گی اور ٹی اے بھی مل جائے گا۔ کرشن نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اوکے میں پروگرام بناتا ہوں، راٹھور نے ہنستے ہوئے کہا اور کرشن اٹھ کھڑا ہوا۔ بہرحال تم تیاری کر لو، راٹھور نے کہا اور کرشن نے مسکراتے ہوئے سلام کیا اور پھر مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کا وقت تھا لیکن ولنگٹن کی سڑکوں پر روشنیاں اس قدر تیز تھیں کہ یوں لگتا تھا جیسے سورج نصف النہار پر چمک رہا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سڑکیں رنگ برنگی کاروں سے اور فٹ پاتھ عوام کے ہجوم سے اٹے پڑے تھے۔ ویسے بھی یہ علاقہ جسے بلیو ایونیو کہا جاتا تھا، رات کے وقت ولنگٹن سب سے مصروف ترین علاقہ بن جاتا تھا، جہاں سے ہر طرف باری ہوٹلوں کے ساتھ ساتھ بڑی دکانیں تھیں۔ فٹ پاتھ پر چلنے والے ہجوم میں عمران اور جوانا بھی شامل تھے، دونوں نے سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ماسٹر، میرا خیال ہے کہ کریگ کلب میں صرف ممبرز ہی جا سکتے ہیں، میں نے تو اس کے بارے میں ایسا ہی سنا ہوا تھا۔ جوانا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، تو کیا ہم ممبرز بن جائیں گے؟ ویسے بھی جولیا مجھے کریگ کلب میں رہتی ہے اور جو کریگ کو باز کہے وہ تو مکمل کریگ ہی ہو سکتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوانا بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بائی روڈ پر مڑ گئی جہاں نسبتاً سکون تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک خوبصورت کلب کے دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازے پر گہرے رنگ کے شیشے لگے ہوئے تھے اور وہ دو مسلح دربان دروازے کی دونوں اطراف میں کھڑے تھے۔ اوپر کریگ بار کا نیون سائن جل بجھ رہا تھا۔ عمران اور جوانا جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے، دونوں دربان انہیں دیکھ کر چونک پڑے۔ سوری، یہ ممبرز کے لیے ریزرو ہے جناب، ایک دربان نے بڑے با اخلاق لہجے میں کہا۔ لیڈیز ممبرز کے لیے ریزرو ہے یا جینٹس کے لیے؟ دونوں کے لیے، اور آپ ممبرز نہیں ہیں اس لیے پلیز آپ واپس چلے جائیں، دربان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ممبرز کے سروں پر سینگ ہوتے ہیں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہم تمام ممبرز کو اچھی طرح پہچانتے ہیں جناب، اور آپ تو ویسے بھی غیر ملکی ہیں اور غیر ملکیوں کو ممبر نہیں بنایا جا سکتا۔ دربان نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ہم مس مارلن کے مہمان ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں کا وقت دیا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ سوری، آپ واپس جائیں، آپ اندر نہیں جا سکتے اور یہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ اس بار اس دربان کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ کیا خیال ہے جوانا، واپس چلے جائیں یا پھر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے مڑ کر پیچھے کھڑے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، ماسٹر میں تو آپ کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ یہ دونوں مچھر تو اب تک اسی نالی میں پڑے ہمیں بھیں بھیں کر رہے ہوتے۔ جوانا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، یو شٹ اپ۔ اس بار دوسرے دربان نے کہا جو اب تک خاموش کھڑا تھا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح حقیقتاً چیختا ہوا اچھل کر دور جا گرا۔ جوانا نے اس کی گردن پکڑ کر ایک ہی جھٹکے سے سڑک پر اچھال دیا۔ کیا یہ؟ دوسرے دربان نے تیزی سے سائیڈ ہولسٹر میں لگا ہوا ریوالور نکالنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ بھی بری طرح چیختا ہوا فضا میں اڑتے ہوئے اپنے پہلے ساتھی سے ایک دھماکے سے جا ٹکرایا جو نیچے گر کر اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران اطمینان سے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ اگر میرے پیچھے آئے تو ایک لمحے میں کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا، سمجھے؟ جوانا نے مڑ کر سڑک سے اٹھتے ہوئے ان دونوں دربانوں سے غراتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر عمران کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس میں چھت سے خوبصورت روشنیاں نکل کر ماحول کو بڑا رومانٹک بنا رہی تھی۔ سائڈوں پر بڑے بڑے فریم لگے ہوئے تھے جن میں خوبصورت مناظر پینٹ کیے گئے تھے۔ راہداری آگے جا کر مڑ جاتی تھی اور پھر جیسے ہی وہ موڑ مڑے وہ ایک کشادہ ہال میں پہنچ گئے جسے انتہائی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا، جہاں کرسیوں پر مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور سرگوشیوں اور ہلکے ہلکے کہکہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ ہال میں تقریباً نیم اریاں ویٹرسیں گھومتی پھر رہی تھی۔ آپ پلیز، کیا آپ ممبرز ہیں؟ ایک ویٹرس نے ان کے قریب رکتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر ممبرز نہ ہوتے تو آپ کے باہر موجود مسلح دربان ہمیں اندر کیسے آنے دیتے؟ ویسے ہم نے فوری طور پر مس مارلن سے ملنا ہے، فیفو لیبارٹریز کی جنرل مینیجر مس مارلن، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، مس مارلن تو اسپیشل ہال میں ہے، آپ کاؤنٹر سے پاس لے لیں، ویٹرس نے کہا اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ ویسے وہ دونوں دربان ان کے پیچھے اندر نہ آئے، شاید جوانا کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ یس سر، آپ صاحبان کیسے اندر آ گئے؟ دربانوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ کریگ کلب صرف ممبرز کے لیے ریزرو ہے؟ کاؤنٹر پر کوئی لڑکی نے ان کے کاؤنٹر پر پہنچتے ہی تلخ سے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا تم بھی ان کی طرح اپنی یہ پتلی سی گردن توڑوانا چاہتی ہو؟ ایک لمحے میں توڑ دوں گا، کدھر ہے تمہارا وہ اسپیشل ہال؟ جوانا نے گھراتے ہوئے کہا تو لڑکی کے چہرے پر یکلخت خوف کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔
ارے ارے جوانا، کچھ صنف نازک کا ہی خیال رکھ لیا کرو، دیکھو بیچاری کے چہرے پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں رہا، عمران نے جوانا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور ابھی اس کا فکرہ ختم ہی ہوا تھا کہ ایک سائڈ پر موجود راہداری میں سے ایک ادھیڑ عمر آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا کاؤنٹر کے قریب نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے دو پہلوان نما آدمی تھے جن کے جسموں پر تنگ بنیانیں تھیں اور انہوں نے جینز کی پتلونیں پہنی ہوئی تھیں۔ تو تم ہو وہ بدماش جو زبردستی اندر گھس آئے ہو، ادھیڑ عمر نے کاؤنٹر کے پاس کھڑے عمران اور جوانے سے مخاطب ہو کر انتہائی وسیلے لہجے میں کہا۔ آپ کون صاحب ہیں؟ عمران نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ میں مینیجر ہوں، میرا نام ڈکس ہے۔ شرافت سے واپس چلے جاؤ ورنہ ہڈیاں توڑوا کر باہر پھینکوا دوں گا، ڈکس نے پہلے سے زیادہ وسیلے لہجے میں کہا۔ اس کلب کا مالک کون ہے؟ عمران کا لہجہ اور زیادہ تلخ ہو گیا۔ تم جانتے ہو یا نہیں؟ آرنلڈ کرس، ان کو اٹھا کر باہر پھینکاؤ، ڈکس نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے پیچھے کھڑے دونوں پہلوانوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو تم اس حال کو اکھاڑا بنانا چاہتے ہو؟ نانسنس، تم مینیجر ہو یا گھامڑ؟ عمران کا لہجہ اور زیادہ تلخ ہو گیا۔ چلو باہر، ایک پہلوان نے آگے بڑھ کر بڑے درست انداز میں عمران سے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اس کا بازو پکڑ لیا، لیکن دوسرے لمحے وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ عمران نے صرف اپنے بازو کو جھٹکا دیا، اسی لمحے جوانا نے ہاتھ بڑھا کر اس مینیجر کو گردن سے پکڑا اور پھر حال ایک طرف زوردار دھماکے اور مینیجر کی چیخ سے گونج اٹھا۔ مینیجر فضا میں اڑتا ہوا کاؤنٹر سے کچھ دور فرش پر ایک دھماکے سے جا گرا تھا۔ تم دونوں پہلوانوں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، لیکن جوانا نے یکلخت ان دونوں کی گردنوں میں ہاتھ ڈالے اور ایک بار پھر ان دونوں کے سر ایک دوسرے سے ٹکرانے کا دھماکہ ہوا اور ان دونوں کی چیخوں سے حال گونج اٹھا۔ دوسرے لمحے وہ دونوں فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ حال میں موجود سب افراد ان سب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پولیس کو بلاؤ، مینیجر نے یکلخت فرش سے اٹھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اچانک اس راہداری سے نکل کر ایک ادھیڑ عمر عورت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے جسم پر مکمل لباس تھا۔ گنڈے گھس آئے ہیں مادام، مینیجر نے چیختے ہوئے کہا۔ ہم آپ کو گنڈے نظر آ رہے ہیں مادام، عمران نے مسکراتے ہوئے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا۔ مینیجر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں احساس ہی نہیں کہ اس طرح کے واقعات کلب کو بدنام کرتے ہیں؟ اگر یہ گنڈے بھی ہیں تو کیا ان سے نمٹنے کا یہی طریقہ ہے؟ نانسنس، آپ پلیز میرے ساتھ آئیے، میں اس کلب کی مالکہ ہوں، میرا نام مرینا ہے۔ اس ادھیڑ عمر عورت نے انتہائی وسیلے لہجے میں مینیجر سے کہا، اور پھر نرم لہجے میں وہ عمران اور جوانا سے مخاطب ہوئی اور اس کے ساتھ ہی واپس راہداری میں مڑ گئی۔ عمران مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ ظاہر ہے جوانا نے اس کی پیروی کرنی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ تشریف رکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور کیوں اس طرح بغیر اجازت کلب کے اندر آئے ہیں، اس عورت نے میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ آپ واقعی سلجھی ہوئی خاتون ہیں، لیکن آپ کے دربان مینیجر اور دوسرا عملہ نہ جانے کیوں اخلاق سے بے بہرا ہے۔ اگر ہم اندر آ ہی گئے ہیں تو آخر ایسی کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی جو ہمارے ساتھ اس قسم کا ناروا سلوک اختیار کیا گیا؟ عمران نے کہا۔ میں معذرت خواہ ہوں، دراصل کچھ روز پہلے جہاں کے چند گنڈے آئے تھے اور انہوں نے یہاں بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ جب تک میں پہنچی وہ لوگ یہاں کافی نقصان کر کے بھاگ گئے، اس لیے مجبوراً میں نے گیٹ پر بھی مسلح افراد کھڑے کیے ہیں اور مینیجر اور عملے کو بھی سخت ہدایات دے رکھی ہیں کہ وہ ہرگز کسی غیر ممبر کو کلب میں داخل نہ ہونے دیں۔ لیکن اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ ان لوگوں کو اتنی تمیز بھی نہیں کہ وہ گنڈوں اور معزز افراد میں تفریق ہی نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان کی طرف سے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب آپ فرمائیے کہ آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مادام مرینا نے بڑے اخلاق بھرے لہجے میں پوچھا اور عمران مسکرا دیا۔ مادام مرینا واقعی انتہائی با اخلاق خاتون تھیں۔ میرا نام علی عمران ہے، یہ میرا ساتھی ہے جوانا۔ ہم نے مس مارلن سے ملنا ہے اور فوری واپس جانا ہے۔ ہمیں ان کی رہائش گاہ پر فون کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ یہاں کلب میں آئی ہیں اور رات کو دیر سے واپس جائیں گی، اس لیے ہم یہاں آ گئے۔ اگر آپ ہماری ملاقات مس مارلن سے کرا دیں تو ہم آپ کے لیے بے حد ممنون ہوں گے۔ عمران نے کہا۔ آپ نے پہلے یہاں فون کیا تھا؟ مادام مرینا نے پوچھا۔ نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ کیا مس مارلن آپ کو جانتی ہیں؟ مادام مرینا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صرف ایک بار فون سے بات ہوئی تھی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور مادام مرینا نے سر ہلاتے ہوئے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ مس مارلن حال میں ہوں گی، ان سے بات کراؤ، مادام مرینا نے بابا کا لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔
اب آپ بتائیے کہ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو مادام مرینا نے ریسیور اٹھا لیا۔ مس مارلن، میں مرینا بول رہی ہوں اپنے دفتر سے۔ تمہارے مہمان جہاں میرے دفتر میں موجود ہیں ان میں سے ایک ایشیائی ہے اور اپنا نام علی عمران بتا رہے ہیں۔ دوسرے ایکریمین ہیں جن کا نام بتایا گیا ہے۔ علی عمران صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی آپ سے پہلے فون پر بات ہو چکی ہے اور وہ آپ سے فوری ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اوہ اچھا۔ مادام مرینا نے دوسری طرف سے بات سن کر ریسیور رکھ دیا۔ سوری مسٹر علی عمران، مس مارلن نے آپ سے ملاقات کے لیے صاف انکار کر دیا ہے۔ اوکے، ان کی مرضی، نقصان بھی انہیں کا ہوگا، گڈ بائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ایک منٹ مسٹر عمران، مادام مرینا نے کہا تو عمران مڑ گیا۔ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کیوں مس مارلن سے ملنا چاہتے ہیں تو شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ اوہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف ایک رسمی سی ملاقات تھی، شکریہ، عمران نے کہا اور دروازے سے باہر آ گیا۔ جوانا خاموشی سے اس کے پیچھے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلب سے باہر آ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی ماسٹر، آپ واپس آ گئے بغیر ملاقات کیے؟ تو تمہارا کیا خیال تھا کہ میں اب بچوں کی کہانیوں والا شہزادہ بن کر تم جیسے دیو کی مدد سے اس شہزادی کی تلاش اور اسے حاصل کرنے کے لیے 7 طلسم کار کرتا؟ میں نے اس تک بات پہنچا دی ہے کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ یہ بات تو فون کر کے بھی کہی جا سکتی تھی نا ماسٹر، جوانا نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ آؤ چلیں، ابھی تمہیں عورتوں کی نفسیات سمجھنے کے لیے بالغ ہونا پڑے گا اور اس میں ابھی بڑا وقت پڑتا ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے چلتا ہوا واپس مین روڈ پر آیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک خالی ٹیکسی میں بیٹھے گرین ویلی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جہاں مس مارلن کی رہائش گاہ تھی۔ عمران نے ٹیکسی کو گیٹ پر رخصت کر دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سائڈ پھاٹک کھلا اور ایک باوردی ملازم باہر آ گیا۔ مس مارلن نے ہمیں کریگ کلب سے بھیجا ہے تاکہ ہم جہاں ان کا انتظار کریں اور ابھی وہ واپس آ رہی ہے، ایک خفیہ معاملہ ہے، عمران نے بڑے پراسرار سے لہجے میں کہا۔ او یس سر، آئیے، ملازم نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ عمران اور جوانا دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک وسیع و عریض کوٹھی تھی۔ ملازم نے پھاٹک بند کیا اور پھر عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ آئیے، ملازم نے کہا اور پھر وہ عمران اور جوانا کو ساتھ لے کر عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ برآمدے میں 4 باوردی ملازم کھڑے تھے۔ مادام نے ملازموں کی باقاعدہ فوج بھرتی کر رکھی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، صرف 8 ملازم ہیں اور اتنی بڑی کوٹھی کے لیے اتنے تو ضروری ہیں، ملازم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور تھوڑی دیر بعد انہیں ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ تشریف رکھیں، آپ کے پینے کے لیے کچھ لے آتا ہوں، ملازم نے کہا اور واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ یکلخت عمران اس پر جھپٹ پڑا اور دوسرے لمحے وہ ملازم عمران کے بازوؤں میں ایک لمحے تک تڑپنے کے بعد ڈھیلا پڑ گیا۔ اسے صوفے کے عقب میں لٹا دو جوانا، عمران نے کہا اور جوانا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس ملازم کے جسم کو عمران سے لیا اور اٹھ کر ایک بڑے صوفے کے عقب میں لٹا دیا۔ آؤ اب باقی ملازمین کو بے ہوش کر دیں تاکہ مس مارلن کا استقبال شایان شان طریقے سے ہو سکے، عمران نے کہا۔ آپ بیٹھے، میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا، کوئی ہلاک نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر مطلق لوگ ہیں، عمران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ عمران اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جوانا تقریباً 20 منٹ بعد واپس آیا۔ کام ہو گیا ماسٹر، جوانا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے کال بیل کی آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا۔ وہ مس مارلن آئی ہوں گی، جاؤ جا کر بڑا پھاٹک کھولو اور ہٹ پٹ کی آڑ میں ہو جانا، عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا اور جوانا تیزی سے مڑا اور دروازے کے باہر چلا گیا۔ عمران دوڑ کر دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے وہ برآمدہ، پورچ اور پھاٹک تک کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ جوانا تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا، پھر اس نے عمران کی ہدایت کے مطابق بڑا پھاٹک کھولا اور خود اس کے ایک پٹ کی آڑ میں ہو گیا۔ دوسرے لمحے سیاہ رنگ کی بڑی سی کار تیزی سے اندر داخل ہوئی اور سیدھی پورچ کی طرف بڑی چلی آئی۔ عمران ذرا سا پیچھے ہٹ گیا کیونکہ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر ایک باوردی ڈرائیور کو دیکھ لیا تھا۔ عقبی سیٹ پر ایک جوان عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ کار جیسے ہی پورچ میں رکی، عمران دروازے سے باہر آ گیا۔ ڈرائیور اس دوران فرسٹ سیٹ سے اتر کر رکبی دروازہ کھولنے کے لیے جھک رہا تھا اور اس طرح خود بخود اس کی پشت عمران کی طرف ہو گئی تھی۔ عمران اسی دوران ڈرائنگ روم سے نکل کر برآمدے کی ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ یہ سب ملازم کدھر چلے گئے؟ ارے یہ کون ہے؟ اسی لمحے اس نے پھاٹک بند کر کے جوانا کو برآمدے کی طرف آتے دیکھ کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور ڈرائیور بھی مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران ستون کی اوٹ سے نکلا، یہ میرا ساتھی ہے مس مارلن، عمران نے ڈرائیور کے سر پر پہنچتے ہی کہا اور اس کی آواز سن کر وہ دونوں اچھل کر مڑے ہی تھے کہ عمران کا ہاتھ گھوما اور دوسرے لمحے ڈرائیور بری طرح چیختا ہوا نیچے جا گرا اور ایک لمحے کے لیے تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ عورت حیرت اور خوف سے آنکھیں پھاڑے ڈرائیور کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران جوانا بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ یہ کیا، تم کون ہو؟
عورت نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو عورت بے اختیار اچھل پڑی۔ تم تو مگر، عورت نے انتہائی حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جوانہ، مس مارلن کو ڈرائنگ روم میں لے آؤ، کسی خاتون سے اس طرح کھڑے ہو کر بات کرنا معیوب سی بات ہے، عمران نے جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوانہ نے عورت کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے چھوڑ دو، یہ کیا کر رہے ہو، میں پولیس کو بلاتی ہوں، عورت نے بری طرح خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو ورنہ ایک لمحے میں گردن توڑ دوں گا، جوانہ نے گھراتے ہوئے کہا تو عورت بری طرح سہم گئی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ عمران اس دوران برآمدے سے ہوتا ہوا ڈرائنگ روم میں دوبارہ پہنچ چکا تھا۔ پھر جوانہ عورت کا بازو سے پکڑے ایک لحاظ سے گھسیٹتا ہوا ڈرائنگ روم میں لے آیا اور اس نے اسے عمران کے سامنے صوفے پر بٹھا دیا، خود اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ اطمینان سے بیٹھو مس مارلن، ہم تمہارے دشمن نہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہاں کلب میں جیسے ہی تم نے ملنے سے انکار کیا وہاں خون کی ندیاں بہہ جاتی، اور یہاں بھی ہم نے تمہارے ملازمین کو صرف بے ہوش کیا ہے، ورنہ ان کی گردنیں بھی توڑی جا سکتی تھی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم کون ہو، تم کیا چاہتے ہو، مارلن نے انتہائی خوفزدہ سے لہجے میں پوچھا۔ بوگن فیونرل کمپنی کا اصل پتہ، تم ہو کون اور کیوں؟ مارلن کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیل گئے۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے خوف کی وجہ سمجھتا ہوں، ہمارا تعلق کسی جرائم پیشہ یا خفیہ تنظیم سے نہیں، ہم شریف آدمی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، میں سمجھی نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مارلن اور زیادہ الجھ گئی۔ سنو مارلن، مجھے معلوم ہے کہ تم ایک عام سی ملازمہ عورت ہو، تمہارا کسی مجرم گینگ یا کسی مجرم تنظیم سے کوئی واسطہ نہیں رہا، ہمارا تعلق بھی کسی مجرم تنظیم سے نہیں بلکہ ایک ایسی تنظیم سے ہے جو شریف لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے۔ تمہاری لیبارٹری کے انتہائی خطرناک ترین ویسٹ سے بھرے ہوئے 10 ڈرم ایک سازش کے تحت ایک جزیرے میں لے جا کر دفن کر دیے گئے، اس طرح وہاں جزیرے پر رہنے والے ہزاروں افراد لا علاج اور انتہائی پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں، پورا جزیرہ تباہ و برباد ہو گیا۔ میرا تعلق اس جزیرے کے مالکوں سے ہے، مجھے انہوں نے اس سازش کا پتہ چلانے کا کام سونپا ہے، ڈرم چونکہ کافی عرصہ پہلے جزیرے میں دفن کیے گئے اس لیے تمہاری کمپنی کا نام اس پر پڑا نہ جا رہا تھا، بہت کوشش کے بعد ہماری سمجھ میں ایک نام ایفو آیا، چنانچہ میں نے ایکریمیا میں ایک کمپنی کے مینیجر الیگزینڈر کو فون کیا جو ایسے خطرناک کیمیکلز مختلف ملکوں کو سپلائی کرنے کا کاروبار کرتے ہیں، اور اس سے ایفو کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایفو نام کی کوئی فیکٹری یا لیبارٹری نہیں، البتہ فیفو لیبارٹریز ہیں۔ میں نے اس کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا ریفرنس مانگا تو اس نے تمہارا نام لے دیا، اسے یہ معلوم نہ تھا کہ میں کس لیے یہ سب معلومات حاصل کر رہا ہوں، بہرحال تمہیں فون کیا تو تم نے کسی بوگن فیونرل کمپنی کا نام لے دیا لیکن مزید معلومات دینے سے انکار کر دیا۔ بوگن فیونرل نام کی کسی کمپنی کا ہمیں پتہ نہ چل سکا تو مجبوراً ہمیں یہاں آنا پڑا تاکہ تم سے مل کر اس بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکے، لیکن اگر ہم براہ راست یہاں آ جاتے تو تم نہ جانے رات کو کس وقت واپس آتی، اور مجھے زیادہ دیر تک جاگنے کی عادت نہیں، مجھے معلوم تھا کہ اگر تم نے کلب میں ملنے سے انکار کر دیا تو تم نے ذہنی طور پر الجھ کر ایسا کیا ہے، اور یقیناً ذہنی طور پر الجھنے کے بعد تم اب زیادہ دیر کلب میں نہ رہ سکو گی اور واپس گھر آ جاؤ گی۔ یہ سارا پس منظر میں نے تمہیں اس لیے بتایا کہ تم ایک شریف خاتون ہو، اس پس منظر کو جان لینے کے بعد تم اس تنظیم کی پوری تفصیل ہمیں بتا دو گی جس کے ساتھ تمہارا ویسٹ سلف کرنے کا معاہدہ ہے، ورنہ دوسری صورت میں یہ تمہارے پیچھے جوانہ کھڑا ہے، یہ ہڈیاں توڑنے کا ماہر ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس وقت یہ سب کچھ بتاؤ جب تمہارے جسم کی بیشتر ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں اور تم اپنی باقی عمر بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر گزار دو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ لوگ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں نے تمہیں یہ سب کچھ کیوں بتایا ہے، وہ مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے کیونکہ یہ غیر قانونی کام ہے، مگر کمپنی کے مفاد کے لیے ہم ایسا کرنے پر مجبور ہیں، مارلن نے ہونٹ چباتے ہوئے بتایا۔ اس بات کی فکر مت کرو، تمہارا نام کسی طرح بھی درمیان میں نہ آئے گا، یہ میرا وعدہ رہا، عمران نے کہا۔ کاش تم یہ وعدہ پورا کر دو، بہرحال میں مجبور ہوں تمہیں بتانے کے لیے کیونکہ تم نے جس انداز میں ڈرائیور کو ایک ہی بار سے بے ہوش کر دیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم انتہائی خطرناک لوگ ہو۔ میں نے تمہیں بوگن فیونرل کا نام درست بتایا لیکن یہ کوئی مشہور کمپنی نہیں، جہاں ولنگٹن کی ایک چھوٹی سی کمپنی ہے اور یہ نام بھی انہوں نے آڑ کے لیے رکھا ہوا ہے، ورنہ دراصل اس کا کام ان ویسٹ ٹھکانے لگانے والی خفیہ تنظیموں لیبارٹریز کے درمیان رابطے کا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اصل کام کون کرتا ہے،
ہمارا رابطہ بوگن فیونرل کے مسز بوگن سے ہے. ہم ادائیگی بھی بوگن فیونرل کو ہی کرتے ہیں اور بوگن فیونرل کی گاڑیاں ہی لیبارٹری سے ویسٹ ڈرم لے جاتی ہیں. اس طرح کسی کو بھی شک نہیں پڑتا. ویسے وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس ویسٹ کو انتہائی دور دراز اور غیر آباد علاقوں میں اس طرح دفن کیا جاتا ہے کہ اس کے اثرات کسی پر بھی نہیں پڑتے، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے اسے کسی غیر آباد جزیرے پر دفن کیا، تو یہ تو غلط بات ہے. مارلن نے کہا. عام طور پر تو ایسا ہی کرتے ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں، لیکن یہ کسی سازش کے تحت ہوا ہے. بہرحال اب تم اس بوگن کا پورا پتہ اور اس کا فون نمبر بتا دو. عمران نے کہا. اس کا دفتر بزنس روڈ پر ہے، مارلن نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے فون نمبر بتا دیا. اس وقت تو دفتر بند ہوگا. اس کے گھر کا پتہ؟ عمران نے پوچھا. مجھے نہیں معلوم، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، مارلن نے جواب دیا. اوکے، شکریہ. تم نے واقعی تعاون کر کے اپنے خوبصورت جسم کو ٹوٹ پھوٹ سے بچا لیا ہے. بے فکر رہو، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا. اور مارلن بھی اس کے ساتھ اٹھی، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختی ہوئی اچھل کر فرش پر جا گری. عمران کی موڑی ہوئی انگلی کا ہک اس کی کنپٹی پر پوری قوت سے پڑا. نیچے گر کر اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، مگر عمران کی لات گھومی اور کنپٹی پر ایک ضرب پڑی اور مارلن کا جسم ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا. آؤ جوانا، اب یہ سب صبح کو ہوش میں آئیں گے اور ہم اس دوران آسانی سے اس بوگن کو تلاش کر لیں گے، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا. ڈرائیور کار کے قریب ہی بے ہوش پڑا تھا. اسے اٹھا کر اندر کمرے میں ڈال دو، ورنہ جہاں بیچارہ سردی میں کٹ جائے گا. اگنیشن میں چابیاں موجود تھی اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے بیک کر کے پورٹ سے باہر لے آیا. اس کا رخ موڑ کر وہ اسے پھاٹک کی طرف لے گیا. اس نے صبح تک مارلن کی کار استعمال کرنے کا پروگرام بنایا تھا، کیونکہ بوگن کی رہائش کا تلاش کرنے کے سلسلے میں اسے نہ جانے کہاں کہاں جانا پڑتا اور ٹیکسیوں کا سفر حادثہ مشکل ہو جانا تھا. پھاٹک کے قریب اس نے کار روک دی. کار تھوڑی دیر بعد جوانا وہاں پہنچ گیا. اس نے بڑا پھاٹک کھولا اور عمران کار کو باہر لے آیا. اس نے کار کو باہر نکال کر سائڈ پر کر کے روک دیا. جوانا نے بڑا پھاٹک بند کیا اور پھر سائڈ پھاٹک سے باہر آ کر اس نے اسے باہر سے بند کیا اور کار میں آ کر بیٹھ گیا. عمران نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی. اب اس بوگن کی رہائش گاہ کیسے ڈھونڈیں گے ماسٹر؟ جوانا نے جو سائڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا. پہلے اس کا دفتر تو ڈھونڈ لیں، پھر رہائش گاہ بھی مل جائے گی، عمران نے جواب دیا. جو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا. مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جب وہ بارنس روڈ پر پہنچے تو عمران نے کار کی رفتار آہستہ کر دی. سڑک تقریباً خالی پڑی تھی کیونکہ سارا علاقہ دفتروں کا تھا اور دفتر اس وقت بند تھے. تھوڑی دیر بعد انہیں ایک بڑی کمرشل بلڈنگ پر لگے ہوئے بے شمار بورڈوں میں سے بوگن فیونرل کمپنی کا ایک چھوٹا سا بورڈ نظر آ گیا. عمران نے کار اس بلڈنگ کے بند گیٹ کے سامنے جا کر روک دی. اس کی کار رکتے ہی گیٹ کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک مسلح آدمی باہر آ گیا، جس کے جسم پر موجود مخصوص یونیفارم سے ہی عمران سمجھ گیا کہ باہر آنے والا اس بلڈنگ کا چوکیدار ہے اور کار کی آواز سن کر باہر آ گیا تھا. مسٹر بوگن اپنے دفتر میں موجود ہوں گے، ہمیں ان سے ملنا چاہیے، عمران نے کار کی کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے چوکیدار سے مخاطب ہو کر کہا، جو حیرت سے عمران کو دیکھ رہا تھا. مسٹر بوگن؟ آپ کا مطلب بوگن فیونرل کمپنی کے مالک سے ہے؟ چوکیدار نے چونک کر کہا. جی ہاں، انہوں نے ہمیں ملنے کا وقت دیا تھا کہ وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے اس وقت دفتر میں ہی ہوں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا. او نہیں جناب، وہ تو شام کو 6 بجے اپنے عام وقت پر ہی دفتر بند کر کے چلے گئے، اب تو صبح ہی مل سکتے ہیں، چوکیدار نے جواب دیا. صبح؟ او نہیں، رات 12 بجے والی فلائٹ پر تو ہماری بکنگ ہے اور ہمارا ان سے ملنا بے حد ضروری ہے. عمران نے ہاتھ باہر نکال کر بند مٹھی چوکیدار کی طرف کر کے کھولی تو اس پر ایک چھوٹا سا نوٹ موجود تھا. او پھر تو آپ کو ان کی رہائش گاہ پر جانا ہوگا، چوکیدار نے جلدی سے نوٹ جھپٹتے ہوئے کہا. ظاہر ہے مسٹر بوگن شاید بھول گئے ہیں، کہاں ہے ان کی رہائش گاہ؟ ٹمپل کالونی، کوٹھی نمبر 339 بی بلاک، چوکیدار نے جلدی سے جواب دیا. شکریہ، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی کار آگے بڑھا دی. کمال ہے، یہ میرا تو خیال تھا کہ کافی تگ و دو کرنی پڑے گی، لیکن یہ تو آسانی سے معلوم ہو گیا، جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. یہ چوکیدار ٹائپ کے لوگ وہ بھی کچھ جانتے ہوتے ہیں یا شاید ان کے مالک بھی نہ جانتے ہوں، عمران نے کہا اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دی. اور تھوڑی دیر بعد کار ٹمپل کالونی میں داخل ہوئی اور پھر کالونی کی مختلف سڑکوں پر گھومنے کے بعد آخرکار عمران نے مطلوبہ کوٹھی تلاش کر لی. یہ ایک عام سی کوٹھی تھی. گیٹ پر بوگن کا نام اور اس کی فیونرل کمپنی کا نام بھی درج تھا. عمران کار آگے بڑھا لے گیا اور کچھ دور اس نے اسے ایک پارکنگ میں روکا اور نیچے اترایا. اس کوٹھی سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ بوگن میں درمیانی آدمی ہے.
ورنہ جو لوگ اتنے بڑے پیمانے پر یہ خطرناک کام کرتے ہیں وہ ایسی عام سی کوٹھیوں میں نہیں رہتے۔ عمران نے کار کا دروازہ لاک کرتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اب تیزی سے کوٹھی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ کیا اب براہ راست اندر جانا ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ ہاں، چھوٹی سی کوٹھی ہے، اس لیے یہاں کچھ زیادہ ملازم بھی نہ ہوں گے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ سرے سے کوئی ملازم ہی نہ ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر پھاٹک پر پہنچ کر عمران نے ہاتھ اٹھا کر کار بیل کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سائڈ پھاٹک کھلا اور ایک بوڑھا آدمی باہر آ گیا جو اپنے لباس سے ملازم لگ رہا تھا۔